پاکستان کے عوام اور خصوصاً پاکستان کے زرعی نظام کے لیے پانی کی کمی ایک انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور اس کا حل کیسے ممکن ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 صدی قبل مارکس نے سرمایہ کے متعلق لکھا تھا کہ جب اس کا ظہور ہوا تو اس کے پور پور سے انسانی خون بہہ رہا تھا۔ یہ خون اس قتل عام، لوٹ مار، استحصال، بیماری اور موت کی بھینٹ چڑھتی ان عام روحوں کا تھا جنہیں ایندھن بنا کر سرمایہ نے ظہور پایا تھا۔ آج سرمایہ، اس کا پھیلا ہوا نظام اور اس کی تشکیل دی گئی ریاست اور دیگر ادارے جن انتہاؤں پر ظلم، وحشت اور استحصال کو پہنچا چکے ہیں، ان کے سامنے مارکس کے الفاظ کی شدت بھی کم پڑ چکی ہے۔ کیا زندگی کا کوئی ایسا رنگ باقی ہے جس کو سرمایہ داری کے زہر آلود ناخن کھرچ کھرچ کر بند رنگ نہ کر چکے ہوں؟ امیر اور غریب کی بڑھتی ہوئی تقسیم کو دیکھیے، دنیا میں بڑھتے ہوئے حادثات اور آفات کو دیکھیے، یا پھر زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت۔ قصہ مختصر کہ ایک عمر چاہیے اس بہرے بے کراں کے بیان کے لیے۔ پاکستان میں جاری پانی کے بحران کو ہی لے لیجئے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں حالیہ شدید پانی کی کمی کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہاں کے آرسینک ملا پانی پیتے بچے، میلوں پانی کی تلاش میں برتن اٹھائے جانے والی مائیں، پانی کی پیاس سے مرتے جانور اور پانی کی کمی کے سبب خریف کی کاشت نہ کر سکنے والے کسان اپنی معاشی بربادی اور زندگی کے قتل کا لہو تلاش کرنے نکلے تو اس سرمایہ، اس کی تشکیل کردہ ریاست اور جہالت کے لفظ غلطی اشرافیہ کے سوا کوئی ذمہ دار نظر نہیں آتا۔ گزشتہ اپریل 1961 کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے خشک اور گرم اپریل گزرا ہے کہ جس میں پاکستان کے ڈیموں میں پانی کی آمد متوقع اعداد و شمار سے کہیں زیادہ کم رہی اور بارشوں میں بھی شدید کمی دیکھنے کو ملی، اور ان دو عوامل نے ملک کے پانی کی ترسیل اور مینجمنٹ کے ملکی نظام کی پول کھول کے رکھ دی کہ بارشوں کے غیر متوقع طور پر کم ہونے کے سبب اور گزشتہ موسم سرما میں برف باری کم ہونے کے سبب پورے ملک کا زرعی نظام پانی کی کمی کا شکار ہو گیا۔ اسی باعث اس سال جہاں زرعی اجناس کی پیداوار کم ترین سطح تک جانے کے امکانات موجود ہیں، وہاں زراعت سے وابستہ آبادی کا ایک بڑا حصہ معاشی دیوالیہ پن اور بربادی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ملک میں بھوک، بیماری اور غربت میں تیز ترین اضافہ بھی متوقع ہے اور در حقیقت ملک میں جاری بحرانوں میں ایک اور خوفناک اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی کھاد کی قیمتوں میں تاریخ کے سب سے بڑے اضافے اور قلت، سودی قرضوں کے گھن چکر، آڑھتی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں اور بڑے جاگیرداروں کی لوٹ مار نے زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اب رہی صحیح کسر پانی کی بحران نے پوری کر دی ہے۔ پچھلے ماہ میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق اس سال انڈس واٹر اریگیشن سسٹم میں متوقع پانی کی آمد سے تقریباً 13% کم پانی آیا ہے، جبکہ بحیثیت مجموعی اس سال پانی کی آمد میں 40 سے 50% تک کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں منگلا اور تربیلا ڈیم کی جھیلیں پچھلے 2 ماہ سے ڈیڈ لیول پر کام کر رہی ہیں اور یہ صورتحال ابھی تک برقرار ہے۔ اگر بات کی جائے سندھ کی تو سندھ ابھی تک تقریباً 60% کے لگ بھگ پانی کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ پانی کی کمی خصوصاً سرائیکی پٹی، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں انتہائی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے اور غریب لوگ مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور خریف کی فصلوں کی بجائی شدید حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اس بحران سے جہاں ایک طرف میڈیا صرف نظر کر رہا ہے، وہاں دوسری طرف مختلف حلقوں کی جانب سے اس کے حل کے لیے کافی سارے خیالی منصوبے بھی تجویز کیے جا رہے ہیں، جن میں پنجاب سے حق مانگنے، ٹینکرز بھیجنے، نئے صوبے کی تشکیل، نئے ڈیموں کی تعمیر جیسے منصوبے شامل ہیں۔ مگر در حقیقت سب بارشوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں اور کچھ عاقل وزیروں نے تو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی آپ کو بچا سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کسان کپاس سوچ سمجھ کر کاشت کریں کیونکہ پانی کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ گویا کپاس کاشت کرنا ایک مشغلہ ہے جس کو کسان چھوڑ کر کوئی اور مشغلہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوشلسٹوں کے اس دعوے کا عملی نمونہ ہے کہ یہ ریاست عوام کو کسی بھی قسم کی سہولت دینے سے قاصر ہے اور لوٹ مار میں مگن حکمران طبقہ اس سماج کو نوچ نوچ کر برباد کر رہے ہیں۔ لیکن صرف مسئلے کی نشاندہی کرنا کافی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ تلاش کریں اس بحران کی وجوہات کہاں موجود ہیں، یہ کیسے اس سطح تک پہنچا ہے اور اس کے پیچھے ماحولیاتی تبدیلی کس حد تک شامل ہے اور اس کے تدارک کے لیے درست پالیسی کیا ہو سکتی ہے اور اس کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ اگر پاکستان میں پانی کے بحران کی بنیادیں تلاش کرنے نکلیں تو ناظرین، فالکن مارک ایک اشاریہ ہے جس کے ذریعے کسی جگہ پر موجود پانی اور آبادی کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ اشاریہ بیان کرتا ہے کہ اگر فی کس پانی کی موجودگی کسی ملک میں 1700 کیوبک میٹر سے کم ہو تو وہ ملک واٹر سٹریس شمار کیا جائے گا، اور اگر یہ کمی 1000 کیوبک میٹر فی کس تک پہنچ جائے تو ایسا ملک پانی کی شدید کمی کا شکار ممالک میں شامل کیا جائے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں فی کس کتنے کیوبک میٹر پانی دستیاب ہے؟ صرف 1017 کیوبک میٹر۔ ایک طرف آبادی میں 1972 سے 2020 تک 2.7% سالانہ کی رفتار سے اضافہ ہوا اور پانی کے ہمارے استعمال میں بھی 0.7% سالانہ اضافہ ہوا، مگر کیا پانی کے دستیاب وسائل میں کوئی اضافہ کیا گیا؟ بالکل بھی نہیں۔
1972 में भी हमारे पास पानी के वसाइल 246.8 बिलियन क्यूबिक मीटर के थे और 2020 में भी इतने ही थे। आबादी में इजाफे के साथ साथ आबी वसाइल में किसी भी किस्म के इजाफे की कोई मनसूबाबंदी करने की बजाय इसको भी दीगर मामलात की तरह मुमलिकत खुदादाद ने एक सिक्योरिटी इशू के तौर पर डील किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की फीकस दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो जाएगी और मुस्तकिल तौर पर पानी की तलब और रसद में फर्क 30% को भी अबूर कर जाएगा और मौजूदा जरूरत पूरी करने के लिए इजाफी 20 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें दरकार होगा। अगर आप इसको एक साल के अंदर बर्पा होने वाली माहौलियाती तब्दीली का मसला समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात ने पहले से मौजूद बहरान को सतह पर ले आने का काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पानी का बहरान पाकिस्तान में 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में ही शुरू हो चुका था, क्योंकि जो कि 1990 की दहाई में वाटर स्ट्रेस की हद तक पहुंच गया और 2005 में इसने वाटर स्कार्सिटी की हद भी अपूर कर ली। मगर रियासत और इसके इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी और मुसलसल इस मसले की नज़ाकत को नज़रअंदाज करते रहे और सियासी खिलवाड़ में मसरूफ रहे। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का बड़ा जरिया बारिशें और दरियाए पानी है। पाकिस्तान में इंडस वाटर इरिगेशन सिस्टम लगभग 95% ज़राअत की आबी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, मगर वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई ज़राअत के सबब पानी को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती गई। मगर इस ज़रूरत के लिए कोई अमली कदम ना उठाया गया और यह समझा गया कि बारिशों का नेचुरल सिलसिला चलता रहेगा, ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे और 2 डैम की ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी सालाना बहने वाले पानी का सिर्फ 9% ही रही, जबकि आलमी तौर पर यह एवरेज 40% है। इसका फिर बड़ा बोझ अंडरग्राउंड वाटर पर आ पड़ता है कि जिसमें लोग ट्यूबवेल और मोटरें लगाकर बेहंगम तौर पर ज़ेर ज़मीन पानी को इस्तेमाल करते हैं और ये शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस बेसन एक्वीफायर इंतहाई तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। वाटर टेबल सैकड़ों फीट के हिसाब से नीचे चला गया और पानी बहुत तेज़ी से नमकीन होता चला जा रहा है, जो अपने तौर पर फसलों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दरियाई पानी से भरे जाने वाले बड़े डैम ज़बरदस्त माहौलियाती उथल पथल, डेल्टा में पानी की कमी और दीगर मसाइल का सबब बनते हैं। इसलिए नए बड़े डैमों की तामीर मसला हल करने की बजाय इसकी शिद्दत में इजाफा करेंगे और माहौलियाती तब्दीलियों को भी संगीन करने का बायस बनेंगे। हुक्मरान तबके की इमा पर जो लोग ऐसे हल को पेश करते हैं वो या तो इस मसले की बुनियादों से लाइल्म हैं या फिर वो जानबूझकर मसले को हल करने के बजाय तनाज़ात उभार कर अपनी सियासत को जारी रखना चाहते हैं। मुल्क के मौजूदा मुआशी बहरान के पेश नज़र ऐसा कोई नया मनसूबा वैसे भी नाकाबिल अमल है। इस हवाले से जनूबी पंजाब और खसूसन सिंध का शिकवा भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इन मसाइल का हल बारिश के पानी से भरने वाले छोटे दरमियाने डैमों की तामीर से किया जा सकता है। मजीद बरा सूबों की मुश्तरका रजामंदी और कंट्रोल के तहत दरियाओं पर ऐसे छोटे दरमियाने आबी ज़खायर भी बनाए जा सकते हैं जिन्हें भरने के लिए सिर्फ सैलाबी रेलों का पानी इस्तेमाल किया जा सके ताकि दरिया के रूटीन के गुजरते बहाव में कोई खलल न पड़े। पानी की कमी का मसला भी हल हो और सैलाबों से बचाव भी। यहाँ ये वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि डैमों की तामीर का बुनियादी मकसद पानी ज़ख़ीरा करना होता है, जबकि पन बिजली की पैदावार इसका सानवी काम होता है। महज पन बिजली के लिए डैमों की तामीर गलत है और इस मकसद के लिए रन ऑफ द रिवर पन बिजली के प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि दरियाओं के कुदरती बहाव में खलल नहीं डालते हैं। PCRWR के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ का कहना है कि इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम की पानी की तकसीम की कुल सलाहियत इस वक्त तकरीबन 128 क्यूबिक बिलियन मीटर है और हर साल तकरीबन 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बिना इस्तेमाल किए समंदर की नज़र हो जाता है। इस सूरत हाल में हुक्मरानों की आकबत अंदेशी और मफाद परस्ती खुलकर इजहार कर रही है कि अब उनके पास किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नज़र ही नहीं आती है। जहाँ पानी के ज़खायर की कमी का मसला है, वहाँ उतनी ही अहम बात यह भी है कि पानी के इस्तेमाल और ख़ुसूसन ज़राअत में इसके ज़िया को रोकने के लिए रियासत की तरफ से किसी भी किस्म की कोई अमली काविश नज़र ही नहीं आती है। पानी की तकसीम, हेडवर्क्स और नहरों पर पानी के ज़िया और ज़मीन की सराबी तक मुसलसल फरसुदा साइंसी या गैर साइंसी तकनीकों के इस्तेमाल का ही ये शाखसाना है कि ज़राअत को मुहैया किए जाने वाले 143 बिलियन क्यूबिक मीटर में से 87 बिलियन क्यूबिक मीटर मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाय हो जाता है और पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी सिर्फ 39% है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में पानी के इस्तेमाल की शिद्दत के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क की फरसुदा ज़राअत और नहरी निज़ाम है। कीमती दरियाई पानी का इस तरह से ज़िया वाटर लॉगिंग के कारण बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीनों की तबाही का मौजब भी बनता है। पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पूरे नहरी निज़ाम की ओवरहॉलिंग और ज़राअत में आपाशी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दरकार है, मगर पाकिस्तान की पसमानदा सरमायादारी ऐसा कोई भी फरीज़ा सर अंजाम देने से बिल्कुल कासिर है। इसी तरह किसान को जदीद ज़रई तालीम मुहैया करने के हवाले से भी किसी किस्म की ठोस हिकमत अमली ना होने का नतीजा ये निकलता है कि किसान गैर मौजूद ज़मीनों पर वो फसलें काश्त करते हैं जो ना सिर्फ पानी के ज़िया का सबब बनती हैं, ज़राअत की पैदावार को कम करती हैं, बल्कि किसान की कमर पर भी बोझ साबित होती है।
اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جب بھی آبی وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ابھرتا ہے تو ناظرین صوبائیت اور قوم پرستی اپنے اس موقف کے ساتھ ضرور بحث میں شریک ہوتے ہیں کہ پنجاب استحصال کر رہے ہیں، لہٰذا پنجاب سے حق چھینا جائے۔ اور آج کل قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آبی وسائل کی میٹنگز میں بھی اسی بات پر جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ سندھ کو اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا اور باقی صوبے بھی پنجاب کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی پنجاب کے دانشور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو الگ صوبے کی پہچان دی جائے تاکہ وہ اپنے الگ حصے کا مطالبہ کر سکیں۔ ان الزامات میں کسی حد تک صداقت بھی موجود ہے اور ریاست کی عمل داری میں پنجاب کے حکمران طبقے کا سمراجی کردار بھی واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب کے دور میں جب ملک کے دریاؤں کو انڈس واٹر معاہدے کے تحت انڈیا کو بیچا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی دریا سوکھنے لگے۔ ان سوکھنے والے مشرقی دریاؤں کے سبب جنوبی پنجاب اور سندھ کے مشرقی حصوں کو پانی کی کمی کا اپر پنجاب کی نسبت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان علاقوں میں سدا بہار نہروں کی تعداد بھی کم ہے جبکہ انڈر گراؤنڈ پانی بھی کوئی خاص قابل استعمال نہیں۔ اسی طرح چولستان کی طرف بہنے والی سب نہریں سیلابی نہریں ہیں جنہیں پانی تب دیا جاتا ہے جب ڈیموں میں سیلابی کیفیت آنے لگتی ہے، لیکن جہاں پر ان تمام مسئلوں کو طبقاتی نقطہ نظر سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں سندھ کے حصے کا چوری شدہ پانی جنوبی پنجاب میں فوجی اشرافیوں کو الاٹ کردہ زمینوں کی سرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسی جنوبی پنجاب میں عام لوگ آلودہ پانی کے سبب ہیضے سے مر رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں وڈیروں کے لیے پانی کی کمی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس قلت کا شکار ہمیشہ غریب لوگ اور چھوٹے درمیانے کسان ہی ہوتے ہیں، مگر ان حقائق کو کسی بھی صورت سامنے نہیں آنے دیا جاتا اور نہ ان کی پرواہ کی جاتی ہے، کیونکہ پانی اور ڈیموں کی سیاست جہاں ایک طرف قوم پرستوں کو اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کا موقع فراہم کرتی ہے، وہیں دوسری طرف ریاست پاکستان بھی قومی تضادات کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، کیونکہ اس کی اپنی بقا اسی قومی جبر کو قائم رکھنے میں۔ پانی کی تقسیم کے حوالے سے 1991 میں صوبوں میں پانی کا معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت پانی کی تقسیم یوں کی گئی تھی کہ 48% پنجاب کو، 42% سندھ کو، 7% خیبر پختونخوا کو اور 3% بلوچستان کو مہیا کیا جائے گا۔ مگر اس معاہدے میں جہاں بہت سے ابہام موجود ہیں وہاں نہ تو پانی کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا اور نہ ہی پانی کے استعمال کو جدید تکنیکی بنیادوں پر استعمال کرنے کی کوئی کوشش کی گئی، بلکہ پانی کی فراہمی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جس کے باعث یہ معاہدہ اثر نو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے بحران کے باعث اس کے لیے دستیاب سیاسی استحکام موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی حکمران طبقے میں اقتدار کی رسا کشی کے باعث پڑنے والے پھوٹ کے باعث ایسے کوئی امکانات آنے والے عرصے میں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اس بحران کی شدت اختیار کرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لہٰذا یہ تنگ نظر صوبائیت کی لڑائی اس قلت کی پیدا کرتا ہے جس میں ان تمام صوبوں کی اشرافیہ اور انتظامیہ برابر کی شریک ہے اور ابھی بھی ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے یا پانی کے ذخائر کو بڑھانے، استعمال کو منصوبہ بندی کے تحت لانے کے حوالے سے کوئی لاہ عمل تشکیل نہیں دے رہی ہے۔ اور اگر ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کی بات کی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ شمالی علاقہ جات میں اپریل کے مہینے میں 3000 سے زائد نئی جھیلیں بنی ہوں۔ ان جھیلوں نے شمالی علاقہ جات میں سیلابی صورتحال کو جنم دیا جس سے جانی اور مالی نقصان الگ ہوئے۔ بڑھتے ہوئے اس درجہ حرارت اور گلوبل وارمنگ کے میدانی علاقوں اور زراعت پر بھی انتہائی شدید نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میدانی علاقوں کی زمینوں میں ایک سال کے اندر گرمی کی شدت کے باعث نمی میں 5% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کے باعث ہر سال سمندر کی سطح میں 1.1 ملی میٹر کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر 2 سال بعد تقریباً 7500 مربع کلومیٹر انڈس ڈیلٹا کی زمین کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ موسموں کی شدت اور دورانیے میں تبدیلی، بے ربط بارشوں کے سلسلے، بارشوں میں کمی، برف باری میں کمی، سیلابوں میں افراد جہاں ایک طرف زمینی کٹاؤ کا سبب بن رہے ہیں وہیں پہلے سے موجود ڈیموں میں تہ اندوزی کی رفتار کو بھی بڑھائے جا رہے ہیں جسے ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان میں زراعت اور زندگی کے لیے پانی کا بحران ایک مستقل نوعیت اختیار کر چکا ہے جو کہ ہر سال لوگوں کے لیے تباہی کا پیغام لاتا ہے اور لاتا رہے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے حوالے سے فوری اقدامات کا آغاز کیا جائے، مگر اس وقت یہ ریاست مکمل طور پر ہی عوام اور عوام کے وسائل سے اور ان کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ کچھ عوام دشمن لوگ تو یہ تک کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ زراعت کا حصہ GDP میں ویسے ہی کم ہو رہا ہے تو اس پر اتنا سر کیوں کھپایا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زراعت پاکستان میں 42% روزگار فراہم کرتی ہے اور زراعت پاکستان کی برآمدات کا بھی ایک اہم حصہ ہے جسے اگر سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے تو ملک میں خوراک کی کمی سے لے کر دیگر کئی مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ 42% آبادی زراعت کی بدولت 2 وقت کی روٹی کھا پاتی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کی پسماندہ سرمایہ داری میں اپنی تاریخی متروکیت کے سبب اتنی سخت نہیں باقی کہ وہ تمام وفاقی یونٹوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے نئے آبی ذخائر تعمیر کر سکے یا ملکی زراعت اور نہری نظام کو جدید خطوط پر استوار کر سکے۔
اسی طرح ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ صرف بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے، جس سے حتمی تجزیے میں صرف عالمی سطح پر نظام کی تبدیلی کے ذریعے نمٹا جا سکتا ہے۔ مگر یہ ریاست تو چند درخت لگانے کی صلاحیت بھی کھو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جنگلات کل ملکی رقبے کا صرف 1% رہ گئے۔ اس ساری صورتحال سے نجات کا واحد راستہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ اور منصوبہ بند معیشت کا قیام ہی ہے، جو نہ صرف اس مسئلے کے حل کے لیے پلاننگ کے تحت وسائل مہیا کر سکتی ہے بلکہ قومی جبر اور استحصال کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے خطے کی تمام اقوام کے لیے تعمیر و ترقی کی مساوی راہیں بھی کھول سکتی ہے۔ ایک منصوبہ بند معیشت کے تحت منافع خوری کا خاتمہ ہوگا، جاگیرداروں سرمایہ داروں کی حاکمیت ختم کر کے اقتدار عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ جہاں امیر اور غریب کی تقسیم ختم ہوگی، وہاں تمام منصوبہ سازی کے تحت کام کیا جائے گا، جس کا مقصد حکمران طبقے اور سامراجی طبقوں کے مفادات کا تحفظ نہیں بلکہ سماج کی عمومی فلاح و بہبود اور عوام کی خوشحالی ہو۔ اس کے تحت پانی اور زراعت جیسے بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے نہ صرف کسانوں اور زراعت سے جڑے دیگر محنت کشوں کو ان مسائل سے نجات دلائی جائے گی بلکہ اس سیارے کو برباد کرنے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے بھی نمٹنے کی کوششوں کا آغاز کیا جائے گا۔ ان مسائل کو کسی ایک ملک کی حدود میں رہتے ہوئے حل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا۔ کسی بھی ایک ملک میں ہونے والا انقلاب سرحدوں کو چیرتا ہوا عالمی انقلاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی صورت ہی پوری دنیا سے سرمایہ دارانہ نظام کے کینسر کا خاتمہ کر کے ہم انسان دوست ماحول حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سیارے کو ایک تباہی سے بچا سکتے ہیں۔